بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو جی پی فنڈ پہ ہوگی۔ جی پی فنڈ قوانین کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں تمام انفارمیشن دوں گا کہ جی پی فنڈ کیا ہے اور اس سے آپ کون کون سے فائدے لے سکتے ہیں اور یہ جی پی فنڈز کس لیے بنایا گیا ہے۔ جی پی فنڈز، جس کو جنرل پروویڈنس فنڈ بھی کہا جاتا ہے، یہ جی پی فنڈز آپ کی سیلری سے ہر ماہ ڈیڈکٹ ہوتا ہے اور ایک مخصوص اماؤنٹ آپ کی سیلری سے ڈیڈکٹ کی جاتی ہے، جی پی فنڈ کے اکاؤنٹس میں ایڈ کی جاتی ہے۔ پاکستان میں ہر سرکاری ملازم کی تنخواہ سے ہر ماہ جی پی فنڈ کی کٹوتی ہوتی ہے اور پنجاب جنرلز ایکٹ رولز کے مطابق 1978 کے مطابق یہ کٹوتی آپ کی سیلری سے لازم کی جاتی ہے۔ پاکستان کے تمام سرکاری ملازمین ہے وہ جی پی فنڈ کی کٹوتی کروانے کے اہل ہیں۔ جی پی فنڈ ہر ماہ کی ایک فکس شرح سے اسکیل کے مطابق کاٹی جاتی ہے۔ اگر آپ کا اسکیل کم ہے تو اس ریشو سے کاٹی جائے گی، اگر اسکیل زیادہ ہے تو اس ریشو سے آپ کی سیلری سے ڈیڈکٹ ہوگی اماؤنٹ۔ سرکاری ملازم اپنی وفات کی صورت میں جی پی فنڈ کی رقم کے لیے ایک یا ایک سے زیادہ بندے منتخب کر سکتا ہے جو کہ اس کے ورثاء میں سے ہو۔ وفات کی صورت میں یہ رقم ان ورثاء کے حوالے کر دی جائے گی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ملازم دوران ملازمت اگر وفات ہو جاتی ہے تو ان بندوں کے نام لکھواتا ہے، اپنے ورثاء کے نام اندراج کرواتا ہے جی پی فنڈ میں، آپ کو ان ورثاء کو اماؤنٹس پرووائڈ کرتا ہے جن کے نام آپ نے اندراج کروائے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان ورثاء کے نام چینج کروانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ ان ورثاء کے نام چینج بھی کروا سکتے ہیں۔ وہ ورثاء جو کرنٹ آپ نے اندراج کروائے ہیں انہی کو وہ اماؤنٹ دی جائے گی۔ سرکاری ملازمین اپنی سروسز کے دوران کسی بھی وقت ورثاء میں سے منتخب کردہ بندے جو اس کے واجبات وصول کر سکتے ہیں ان کا نام تبدیل کروا سکتا ہے یا ان ورثاء میں اضافہ کروا سکتا ہے۔ حکومت پاکستان ہر سال سرکاری ملازمین کو جی پی فنڈ میں جمع شدہ رقم پر منافع لگاتا ہے، یعنی کہ انٹرسٹ اس پہ لگایا جاتا ہے اور یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کرنٹ سچویشنز کے مطابق لگایا جاتا ہے جو ہر سال 9 سے 15% تک کی ریشو سے لگایا جاتا ہے۔ اب جی پی فنڈ آپ کی سیلری سے ایک مخصوص اماؤنٹ جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہوتی ہے اور اس ڈیڈکٹ اماؤنٹ میں انٹرسٹ حکومت اپنی طرف سے کنٹریبیوشنز ایڈ کرتی ہے، انٹرسٹ اس پہ لگاتی ہے تو وہ اماؤنٹس بھی اس میں ایڈ ہوتی رہتی ہے۔ اب یہ انٹرسٹ بہت سے جو علماء اکرام ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ انٹرسٹ ہے ایک سود کا زمرہ ہے، تو آپ یہ اگر سود سمجھتے ہیں تو یہاں پہ آپشن ہے کہ آپ اپنا انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس کو آف کروا سکتے ہیں۔ آف کروانے سے آپ کا صرف جی پی فنڈ ہی ایڈ ہوگا اکاؤنٹس میں اور جی پی فنڈ آپ کا اکاؤنٹس میں ایڈ ہوتا رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی جو انٹرسٹ ہے حکومت کی طرف سے جو منافع کیا ہے وہ نہیں لگایا جائے گا اگر آپ اس کو آف کروا دیتے ہیں۔ 1980 کے رول کے مطابق 2.5% زکوٰۃ کی بھی ڈیڈکشنز ہوتی ہے۔ اگر آپ جی پی فنڈز میں ایڈ کرواتے ہیں، اپنا اماؤنٹس جمع کرواتے ہیں اور اس میں آپ کا انٹرسٹ بھی لگتا ہے، یہ جی پی فنڈ جب انکریز ہوتا ہے تو جتنا بھی انکریز ہوتا ہے آپ کی جو لاسٹ پہ ٹوٹل اماؤنٹ ہوتی ہے جی پی فنڈ کی، فار ایگزامپل 1 لاکھ روپے تو اس کا 2500 روپے جو ہے وہ زکوٰۃ کی ڈیڈکشن اس پہ کی جائے گی۔ اگر آپ اس زکوٰۃ کی ڈیڈکشنز کو آف کروانا چاہتے ہیں اور اپنی طرف سے خود زکوٰۃ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو آپ ایک سٹامپ پیپر پر لکھ کر دے سکتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کی ڈیڈکشن جو ہے میرے جی پی فنڈ سے ڈیڈکٹ نہ کی جائے، یہ زکوٰۃ کی جتنی بھی اماؤنٹ ہوگی میں خود سے جمع کرواؤں گا، خود سے میں یہ کسی کو ضرورت مند کو میں خود سے دوں تو خود سے یہ میں پے کر دوں گا۔ تو آپ ایک سٹامپ پیپر لیں، اس سٹامپ پیپر پر تمام قواعد و ضوابط کا اندراج کر کے آپ اپنے آفس میں جمع کروا دیں، اس صورت میں آپ کے جی پی فنڈ سے زکوٰۃ کی ڈیڈکشنز نہیں ہوگی۔ جی پی فنڈز ہر سرکاری ملازم کے لیے ایڈوانس کی سہولت بھی ہے۔ اب اس میں ایڈوانس بھی جی پی فنڈز آپ کو پرووائڈ کرتا ہے، کسی بھی
ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ کو ایڈوانس کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ جی پی فنڈ سے اپنی اماؤنٹس کا 80% تک جو ہے وہ آپ اس میں ایڈوانس لے سکتے ہیں۔ جی پی فنڈ کو نکلوانے کے لیے درجہ ذیل شرائط ہیں کہ سرکاری ملازم اگر کسی بیماری میں مبتلا ہو یا اس کے ورثہ میں کوئی بیمار ہو تو اس صورت میں بھی جی پی فنڈز سے اماؤنٹ ایڈوانس لے سکتا ہے، نکلوا سکتا ہے۔ نمبر 2، گھر کی تعمیر کے لیے ہو یا پلاٹ کی خریداری کے لیے نکلوایا جائے تو اس صورت میں بھی آپ جی پی فنڈ سے اپنی اماؤنٹس کو نکلوا سکتے ہیں۔ نمبر 3 کی بات کی جائے تو بچوں کی تعلیم کے لیے بھی نکلوا سکتے ہیں۔ آپ کے بچے ہائی اسٹڈی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، ان کی پڑھائی کے لیے آپ کو ریکوائرڈ ہے، تب بھی آپ جی پی فنڈ سے اماؤنٹ لے سکتے ہیں، جی پی فنڈ نکلوا سکتے ہیں۔ اگر سرکاری ملازم گاڑی لینا چاہتا ہے یا موٹر سائیکل خریدنا چاہتا ہے تو بینک سے گاڑی پرچیز کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں بھی جی پی فنڈ سے آپ اماؤنٹ نکلوا سکتے ہیں۔ جی پی فنڈ بنا ہی اس لیے ہے تاکہ آپ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ کوئی بھی ضروریات آپ کو پڑتی ہیں تو آپ جی پی فنڈ سے فوری اپنی اماؤنٹس نکلوا سکیں۔ جی پی فنڈز کو دوسری بار نکلوانے کے لیے پہلی جو آپ کی اماؤنٹ ہے جو پہلے آپ نے نکلوائی ہے اس کو واپس کرنا ضروری ہے، اور اس کے 1 سال کے بعد دوسری مرتبہ آپ جی پی فنڈ سے دوبارہ ایڈوانس لے سکتے ہیں۔ جی پی فنڈ کی ایڈوانس ریکوری کے لیے 7% کی شرح سے کٹوتی ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کوئی اماؤنٹس جی پی فنڈ سے لیتے ہیں تو حکومت اس صورت میں 7% آپ کی ڈیڈکشن اماؤنٹ کرتی ہے، اس کے بعد ریکوری کرتی ہے۔ تو یہ آپ کو 7% کی شرح سے آپ کی جو ایڈوانس لیں گے اس پر آپ کو 7% بھی پے کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک انفارمیشن تھی جو جی پی فنڈ کے بارے میں تھی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔